بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں نماز باجماعت کا تذکرہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ الجماع۔ تو امامت کا معیار کیا ہے؟ مساجد میں ایک جھگڑا یہ بھی ہوتا ہے، امام کیسے بنائیں؟ تو حدیث میں یہ ہے، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب 3 لوگ ہوں تو ان میں ایک شخص امامت کرائے، یعنی 3 لوگوں کو جماعت کروانی چاہیے۔ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ، امامت کا حقدار کون ہے؟ جو کہ اقرا یا فعل تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جو ان میں بڑا قاری ہے۔ اب اس لفظ کے معنی میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد کے نزدیک اس سے مراد قاری ہی ہے۔ اب قاری ایک اصطلاح ہے نا، سب لوگ سمجھتے ہیں قاری سے کیا مراد ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے اس سے مراد، آ جائیں آگے آ جائیں، امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد افقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی فقیہ ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ تو اگر تو کوئی شخص کسی کی تجوید اچھی ہے اور ساتھ میں وہ عالم بھی ہے تو پھر بھلے وہ قاری نہ ہو، مطلب پورا قرآن اس کو یاد نہ بھی ہو، حافظ نہ بھی ہو، تو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عالم ہے کہ اس کی تجوید اچھی نہیں ہے، بعض علماء بھی جو ہے نا پنجابی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر قاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ نہیں، قاری سے مراد جس کی تجوید اچھی ہو، حافظ قرآن پلس جو ہے وہ اس نے تجوید القرآن کا کورس کیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں لحن جلی اور لحن خفی جو ہے اس کا اسے اندازہ اور اس سے وہ بچتا ہو۔ حافظ بھی ہونا ضروری ہے قاری کے ساتھ۔ اقرہم کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اسے قرآن یاد ہو، تو قاری سے مراد یہی ہے، یعنی حفظ اس کی پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد نے یہی کہا ہے کہ جسے زیادہ قرآن یاد ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ بعض مقامات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طرز عمل ملتا ہے کہ آپ زیادہ قرآن جن کو یاد ہوتا تھا ان کو ترجیح دیتے تھے، جیسا کہ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تو ہمیں سنت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو اتارتے تھے، یا ایک قبر میں جب ایک سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا تو پہلے اس کو رکھتے تھے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھئی کس کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے دین کے اندر، یعنی حفظ کی، زیادہ قرآن یاد ہونے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کی امامت وہ شخص کرے اقرأہم لکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو یا سب سے اچھا پڑھنے والا ہو، دونوں معنی کیے گئے۔ پھر کہا کہ اگر ان میں سے کوئی قرات میں برابر ہوں تو پھر فعلمہم بالسنہ، جو سنت کو زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عالم دین آ گیا۔ اور اگر سنت کو جاننے میں بھی وہ برابر ہیں، فاقدمہم ہجرہ، جو ہجرت میں مطلب پہل ہے، تو مراد یہ کہ جس کی دین کے لیے کوئی خدمات زیادہ ہیں، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اگر اس اعتبار سے بھی برابر ہوں، فاقدمہم سنہ، تو پھر جو بڑی عمر کا ہے وہ کیا کرے؟ وہ امامت کروائے۔ تو یہ امامت کا ایک کرائیٹیریا ہے جو ہمیں دیا گیا۔ کن کی امامت صحیح ہے، یعنی کن کے پیچھے نماز کن کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ کچھ ایسے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں متنفل کے پیچھے، یعنی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، اگر وہ امامت کروا رہا ہے، یعنی امام ہونے کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے، کوئی بچہ ہے وہ امامت کروا رہا ہے تو اس کی امامت کیا ہے؟ صحیح ہے، ویلڈ ہے۔ اس طرح کے اور مسائل ہیں جو ہم احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے۔ تو عمرو بن سلمہ
یہ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 7 سال تھی، اور یہ اپنے قبیلے کے امام تھے، عمر بن سلمہ۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قبیلے کا امام بنایا تھا، تو وہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، اور پھر جا کے قبیلے والوں کو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ان کی نماز نفل ہوتی تھی اور قبیلے والوں کی کیا ہوتی تھی؟ فرض ہوتی تھی۔ ہاں، تو وہ 2 بعد میں جو ہے وہ ہاں پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے محجن، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو لیکن میں نماز پڑھ کے آیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہنے لگے میں اپنے گھر میں نے پڑھ لی تھی۔ بعض اوقات لوگ آتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واز سننے کے لیے آ جاتے تھے، یعنی خدشہ یہ ہوتا تھا نماز تو نکل گئی ہے، چلو میں نماز پڑھ کے وہاں پہنچ جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شریک ہو جاؤں گا، کچھ سن کے آ جاؤں گا۔ تو کہنے لگے میں تو گھر میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر میں بھی تم نے نماز پڑھی ہو، لیکن جب تم مسجد میں آؤ تو دوبارہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی۔ تو گویا فرض والے کے پیچھے جو ہے وہ نفل کی نماز جائے۔ اور یہ تو مطلب پہلے بھی روایت گزر چکی نا کہ اللہ کے رسول عام طور پہ کیا کہتے تھے، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا تھا تو صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، نماز ہو چکی ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کوئی بندہ ہے جو صدقہ کرنا چاہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ فجر کے وقت بعد اللہ کے رسول یہ بات کہتے تھے۔ کچھ لوگ لیٹ آتے تھے، چلو اس کو بھی جماعت مل جائے گی، تمہارے لیے یہ نفل نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں سے امام شافعی نے پھر یہ نکالا نا کہ سبب ہی ہو تو فجر کے بعد بھی جو ہے وہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس لیے امام شافعی سبب کی طرف چلے گئے کہ ممنوع اوقات میں بھی اگر سبب ہے نماز کا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سبب نہیں ہے تو پھر نہ پڑھیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ عورت کی امامت۔ جی یہ جو سارے نہیں سارے متفق نہیں، سارے متفق نہیں، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے۔ شافعیہ اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز ہو جاتی ہے، شوافی اور اہل حدیث کا موقف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مالکیہ یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، وہ وجہ میرے خیال میں کمزور ہے، لیکن بہرحال مطلب وجہ تو معلوم ہونی چاہیے نا، وجہ تو اگلے کے پاس ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ بیان نہیں کرتا، ظاہری بات ہے اس کے سامنے بھی احادیث ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں امام کی مطابت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ امام اس لیے بنایا گیا لیؤتم بھی، کہ اس کی کیا کی جائے؟ مطابت کی جائے، انما جعل الامام لیؤتم بھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مطابت ہے یہ نیت میں بھی ضروری ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، مطابت اس کو نہیں کہتے کہ میری اور امام کی نیت، مطابت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں واضح کرتی ہے کہ امام جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، ٹھیک ہے، یعنی تم امام سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ بیسیکلی مطابت جو ہے اس حدیث میں اس سے مراد یعنی امام کی پیروی، امام کو فالو کرنا، عمل میں فالو کرنا ہے، نیت مراد نہیں ہے۔ تو احادیث میں بھی جب تعارض آتا ہے، جب کنٹرڈکشن آتی ہے، تو پہلا کام محدثین کیا کہتے ہیں، یہی کیا جائے کہ کوئی ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ یہ اپروچ اختیار کریں کہ کچھ حدیثیں چھوٹ جائیں اور کچھ پہ عمل ہو جائے، اس کے بجائے یہ اپروچ زیادہ بہتر ہوتی ہے، یا وہ معنی اور مفہوم زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جس سے دونوں قسم کی حدیثوں پہ کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ان میں آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا۔
پھر ممکن حد تک تطبیق کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح نابالغ کی امامت میں بھی اناف کے یہاں سختی ہے، لیکن بہرحال صحیح روایت میں ہے کہ وہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب اس بچے کو اس لیے قبیلے کا امام بنایا گیا نا کہ وہ اقرا تھا، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی اقرا موجود ہو بڑی عمر والا تو پھر بچے کو امام نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عورت کی امامت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ گھر کی عورتوں کی امامت کروا لیا کرتی تھی، یا جاننے والی عورتوں، اور ان کے درمیان میں کھڑا ہوتی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی ایسے کر لیتی تھی، یعنی ازواج مطہرات سے یہ بات ملتی ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ رمضان کے قیام کے حوالے سے۔ بلکہ بعض آثار میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ کو مؤذن مقرر کیا تھا جو ان کے لیے اذان بھی کہہ دیتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ بند نہیں کیا کہ اگر اپنے طور پہ وہ کوئی عبادت کرنی چاہیں مل جل کے اکٹھا ہو کے، ٹھیک ہے، تو ان کو کرنے کی اجازت دی، یعنی الاؤڈ ہے۔ یہ جمہور کا موقف یہی ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، عورت کی امامت جائز نہیں ہے۔ اناف کے نزدیک کہتے ہیں مکروہ ہے، یعنی مکروہ سے مراد وہ حرام نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے نماز نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ناپسندیدہ ہے، اس کو ڈس لائک کیا گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب جن روایات کو بیان کیا جاتا ہے نا اس سے مراد یہی ہے کہ عورت مرد کی امامت کرے، یہ تو مکروہ یا آپ کہہ لیں کہ یہ تو ڈس لائک یا ڈسکریج کیا گیا، لیکن عورتوں کی امامت کرے تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا گیا ہو۔ نہیں، حضرت ورقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ وہ ان کے لیے اذان کہہ دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو عورتیں قریب قریب سے جمع ہونا چاہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، آگے نہیں، درمیان میں کھڑی ہوگی صف میں۔ مرد کا عورتوں کو امامت کروانا، یعنی ایک تو یہ نا جیسے ہمارے یہاں مساجد میں ہے کہ مرد امام ہے، ٹھیک ہے، پیچھے مرد نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بچے بھی ہیں، پھر عورتیں بھی ہیں، وہ تو ایک معمول کی چیز ہے نا، یعنی صرف عورتیں ہوں، یہ مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں معجم طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے رات کو ایک کام کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ کہنے لگے میرے گھر کی عورتیں تھیں تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ آپ اچھا بھلا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ قرآن پڑھیں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑی ہو کے سنتی ہیں۔ تو میں نے انہیں جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھائیں اور وتر پڑھائے۔ یہ مطلب اب رمضان اور قیام اللیل میں چونکہ اس میں سب کا یہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، لوگوں کا دل کر رہا ہوتا ہے، گھر میں بھی عورتوں کا بھی دل کرتا ہے ہم کچھ عبادت کر لیں اسی بہانے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سکوت اختیار فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اگر محرم عورتیں ہوں جیسے گھر کی عورتیں ہوں تو ان کو امامت کروانے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف نہ محرم ہو تو پھر فقہا کا عام طور پہ قول یہی ہے کہ وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو اناف اور مالکیہ نے کہا، حنابلہ نے کہا ہے، اناف اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اگر صرف نہ محرم ہو تو پھر وہ کیا ہے، ڈسکریج۔ نہیں، عورت کا مرد کو امامت کروانا تو بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہے نا، وہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ وہ جیسے اب ہمارے ہاں وہ امریکہ میں کبھی وہ ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کے واحد، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اسرا نعمانی یا کیا ایسے، آمنہ عبد الودود اور فلاں ڈمکان، وہ مرد عورتیں سب ایک صف میں کھڑی کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آگے جو ہے نا وہ بس یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مغربی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں یا جنہیں لانچ کیا گیا ہے یا
اب عورت امام بن جائے گی تو نماز کی طرف کیا خاک پیچھے مردوں کی توجہ ہوگی، وہ عورت کی طرف زیادہ ہوگی. اور سمجھنے والی باتیں ہیں نا، یہ کوئی باتیں کوئی ایسی. یہ تھا کہ کسی مسجد میں کوئی جگہ نہیں ملی، کسی چرچ میں جا کے اچھی بات ہے. تو جو ایک نماز رہ گئی تھی جس میں کوئی خدا کی طرف تھوڑی توجہ ہو جاتی تھی، وہ بھی اب تم اس کو بھی جو ہے وہ ان سے چھین دو. فاسق اور بدعتی کی امامت. ایک تو یہ ہے کہ فعل رسول ہے، مطلب سنت میں ایسا ہے کہ کبھی بھی عورت نے امامت نہیں کروائی. دوسرا یہ ہے کہ بعض آثار میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کہ ان کو پیچھے رکھو، نماز کے معاملے میں ان کو پیچھے رکھو، کیونکہ اللہ نے ان کو اس معاملے میں پیچھے رکھا ہے. چھوٹا بچہ ہو اور باقی صرف عورتیں ہوں تو بچے ہی سے امامت کروائیں گے؟ ہاں بچے سے امامت کروائیں گے نا، اگر وہ قرآن اس کو یاد ہے تو. جی فاسق اور بدعتی کی امامت. صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر حجاج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. حجاج تو جانتے ہیں نا، حجاج بن یوسف، ٹھیک ہے، مطلب اس کے فسق و فجور میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا. حضرت ابو سعید خدری سے مسلم میں روایت ہے کہ وہ مروان بن حکم کے پیچھے انہوں نے عید کی نماز پڑھی. اور مروان بن حکم کا وہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا کہ اس نے عید کی نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ دینا چاہا، تو میں اس کو کھینچتا تھا مصلی کی طرف اور یہ بھاگتا تھا ممبر کی طرف. تو جب میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ عید کے بعد ہمارا خطبہ کون سنتا ہے، سارے تو نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. حکمران تھے نا، ظاہری بات ہے. مطلب لوگ سنتے ہیں اس بندے کا خطبہ جس کا ان کے اوپر کوئی وہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، یا جن کی ان کے ساتھ کوئی ایفیلیشن، اس کے لیے تو وہ لوگ بیٹھے رہیں گے نا 4 گھنٹے بھی، یا 2 گھنٹے کا سفر کر کے بھی چلے جائیں گے. حکمرانوں کا جیسا ایک وہ تھا، ظاہری بات ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اب ظاہری بات ہے، یہ تو ایک طرح سے انوویشن ہی تھی نا کہ خطبہ اس نے کیا کیا، سنت کو ترک کر کے پہلے کر لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی. تو نماز صرف کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، بدعتی اور فاسق و فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہو جاتی ہے. ہاں وہ تو دیکھیں نا، جب آپ نے کسی کو امام بنانا ہے، آپ نے جوتا بھی خریدنا ہے تو آپ بہترین جوتا خریدتے ہیں. تو جب آپ امام بناتے ہیں تو آپ بہترین آدمی کو امام بناتے ہیں، جو عقیدے میں بہتر ہو، جو مطلب متقی ہو، متدین ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ امام بنائیں گے. ایک یہ ہے کہ کبھی اب آپ چلتے پھرتے آپ کی نماز آ گئی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی. یعنی جماعت کو ترک نہ کریں. تو علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا، یہ قاعدہ بہت اہم ہے. قاعدہ کیا ہے کہ جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی اپنی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے بھی نماز صحیح ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہے دائرہ اسلام سے خارج، آپ سمجھتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آپ کو پتہ ہے بھائی اب اس کا شرک کفر اتنا بڑا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، میرے کاغذوں میں تو یہ فارغ بندہ ہے. تو اب ظاہری بات ہے جب آپ اس کو دین اسلام میں نہیں شمار کر رہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ تو آپ کو خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا، مسلمان آپ کے کاغذوں میں جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ امام بنائیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم یہ بات صرف کر رہے ہیں کہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہو جانے کی حد تک اگر بات کریں تو جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح اب دیکھیں بعض اہل حدیث علماء نے فتاویٰ دیے ہیں
عبدالسلام بھٹوی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، اسی طرح کچھ اور علماء کا، کہ وہ یہ کہتے ہیں بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. ہمارے کچھ اہل حدیث سختی کرتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ وہ اب ان کا اپنا ایک وہ ہے نا کہ وہ ان کو کیا کنسیڈر کیا کر رہے ہیں. لیکن دوسرے اسکول آف تھاٹس میں بھی سختی ہے. وہ بریلویوں کے ہاں بھی ہے، اہل حدیث مسجد میں گھس آئے تو وہ اب مسجد کو دھوئیں آپ. تو یہ وہی بات ہے نا کہ وہ آپ اس کو کیا کنسیڈر کیا کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ کافر اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بس وہ پھر لمبی چوڑی بحث ہے نا، اب ہم اس میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. نہیں کوئی آگے دیکھیں، مطابقت سے یہ مراد نہیں ہے کہ امام نے جو ہے وہ ہاتھ ناف پہ باندھے ہیں تو آپ سینے پہ باندھ رہے ہیں تو آپ مطابقت نہیں کر رہے. یہ غلطی لگی، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی غلطی لگی. اچھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کرتے تھے رحمہ اللہ، وہ اکیلے میں نماز پڑھتے تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا وہاں قرآن اکیڈمی میں، تو وہ رفع الیدین کرتے تھے. جب وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ حدیث میں حکم ہے کہ امام کی مطابقت کرو. لیکن حدیث نے وہی بات جو امام شافعی نے کہی ہے نا، حدیث نے خود مطابقت کے مفہوم کو واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مطابقت سے کیا مراد ہے، آگے نہ بڑھو. آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ مطلب بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ ہے کہ جب امام جو ہے وہ سجدہ کرے تو پھر تم سجدہ کرو. کیونکہ کچھ لوگ ایسے کر رہے تھے، جیسے ہمارے عام طور پہ بچے بھی کرتے ہیں، امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پہلے سجدے میں گر جاتے ہیں، پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا پہلے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، امام ابھی سجدے میں پڑا ہوتا ہے. اللہ کے وسلم نے ہر حدیث کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے نا، اللہ کے وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو پھر یہ بات کہی کہ بھائی امام اس لیے بنایا گیا کہ تم اس کی کیا کرو. اب یہ تو نہیں کہ امام جو ہے وہ کھنگارا مارے تو اب تم بھی جو ہے وہ کھنگارنا شروع کر دو، یہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں، جیسے ایک روایت میں یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اتار دیے. سفر میں تھے نا تو جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، یہ حدیث میں آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے جوتے اتار دیے. صحابہ نے بھی آپ کی اتباع میں جوتے اتار دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سوال کیا، بھائی میں نے جوتے اتارے، تم نے کیوں اتارے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کو دیکھ، مطلب وہ بھی اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جوتوں میں نجاست لگی ہے تو میں نے اس لیے اتار دی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی ہر بات میں مطابقت، یہ مطابقت کا مفہوم نہیں ہے. مطابقت کا مفہوم یہی ہے کہ امام سے کسی رکن میں آگے نہ بڑھ جائے. جی، پیروی جسے ہم کہتے ہیں فالو کرنا، یعنی پیچھے رہے. یہ نہیں ہے کہ امام جیسے کر رہا ہے میں بھی. امام تو سارے کھیل رہے ہوتے ہیں رومال کے ساتھ، یہی ہوتا ہے نا، مطلب نماز میں وہ تو رومال ہی اپنا سنبھال رہے ہوتے ہیں، یا ٹوپی یا داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رفع الیدین کرنا ہے، بالکل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق مطابقت سے نہیں ہے، یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اس کا تعلق مطابقت سے نہیں ہے. امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ رفع الیدین کریں، اس کا تعلق مطابقت سے نہیں ہے. مطابقت سے مراد یہ ہے کہ امام سے آگے نہ بڑھیں، اس کے اس سے پہلے رکوع میں نہ جائیں، اس سے پہلے قوما کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس سے پہلے سجدے میں نہ جائیں، اس سے پہلے سلام نہ پھیریں. وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور آپ نے ہاتھ باندھ لی ہیں، یہ مراد ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایک اور روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے جو کسی قبیلے کی امامت کرواتا تھا، اس نے قبلہ رخ تھوک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ آئندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے. تو اس بندے نے دوبارہ نماز پڑھانی چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے ہمیں کہ یہ بندہ نماز نہ پڑھائے. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، کیا آپ نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں.
اس لیے کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اذیت دی. ٹھیک ہے. نماز میں بھی مطلب بندہ تھوک تو سکتا ہے, یا نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ قبلہ رخ اس نے تھوک دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی اتنا ناپسند کیا. جیسے وہ بات آ رہی تھی نا, اگر تو مستقل امام بنانا ہے تو اس کے لیے تو بہترین سے بہترین کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ٹھیک. ناپسندیدہ امام کی امامت. لیکن اماموں کو ایک شکایت ہوتی ہے, وہ شکایت ان کی جینون ہے. کہتے ہیں جب اشتہار دیتے ہیں تو ایسے جیسے لگتا ہے کہ دنیا جہاں کا جیسے کوئی حرمین کا قاری ان کو چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب تنخواہ کی بات آتی ہے تو وہ ایک خاک کروب جتنی ہوتی ہے. تو وہ اور بھی تو خدمات دے رہا ہے نا, تو وہ تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا وہاں پہ, ایک طرح سے ملازمت ہی ہوتی ہے. تو یہ دھیان کرنا چاہیے مطلب مسجد کمیٹیوں کو نا, یہ بڑی زیادتی ہے. ناپسندیدہ امام کی امامت. جی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر امام موجود نہیں ہے تو کوئی بندہ آگے بڑھ کے امامت کروا دے. جیسے اب پیچھے روایت گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی قبیلے میں گئے تھے صلح کروانے کے لیے. تو نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں, تو انہوں نے نماز پڑھا دی. یہ کل ہی روایت گزری ہے. ٹھیک ہے. تو ناپسندیدہ امام کی امامت. اچھا یہ پوائنٹ رہ گیا مقتدی کا امام بن. ٹھیک. اس کو اصطلاح میں استخلاف کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطلب معروف روایت ہے نا, سب کو پتہ ہے کہ ان کو نماز میں شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک ان کی آواز آئی, قاتلنی او اکلنی القلب. جب اس نے ان کو مارا نا, خنجر مارا, تو انہوں نے کہا کتے نے مجھے مار دیا. نہیں, حضرت عمر کو پہلے پتہ تھا کہ یہ حرکت کرے گا, کیونکہ حضرت عمر نے اس کا وہ جو فیصلہ کیا تھا تو اس وقت ہی حضرت عمر جو ہے نا اس کے ایٹیچیوڈ کو دے گئے تھے. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عمر نے کیا کیا, آگے بڑھایا اور انہوں نے نماز مکمل کروائی. تو اگر کوئی ضرورت ہو تو کوئی مقتدی آگے بڑھ کے جو ہے وہ امام کی جگہ لے سکتا ہے اور نماز مکمل کروا سکتا ہے. جیسے امام کا وضو ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے نکل جائے, اور جو پیچھے مقتدی کھڑا ہے, اب بہتر ہے کہ پیچھے وہی کھڑا ہو کہ جو امامت کا کرائیٹیریا پورا کرتا ہو, اور وہ آگے جا کے جو ہے وہ نماز مکمل کروا دے. تو انہوں نے پھر بہت ہلکی نماز پڑھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف. نیکسٹ کیا ہے ناپسندیدہ کی امامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے سنن ابن ماجہ کی کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی. کیا مراد ہے؟ مطلب ان کی نماز قبول نہیں ہوتی, بالشت بھر بھی ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی. ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل ام قوما وهم له کارہون. وہ شخص کہ جس نے کسی قوم کی امامت کروائی اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں, اس کی امامت پسند نہیں کرتے. یہاں لوگوں سے مراد میجورٹی ہے. دیکھیں 2-4 تو سب سے ناراض ہوتے ہیں ہر مسجد میں 2-4 تو سب سے ناراض ہوتے ہیں. وہ تو مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے مسجد میں 20 نمازی ہیں, ٹھیک ہے, 18 نمازی اس کو پسند نہیں کرتے, اب اس کو خود ہی امامت چھوڑ دینی چاہیے. تو ناپسندیدہ امام کی امامت جو ہے وہ یہ درست نہیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ مطلب وہ ایسے لگتا ہے جیسے قبضہ گروپ آ گیا ہو. باقی 2 سے مراد جو ہے ایک وہ عورت کہ جس کا شوہر جو ہے وہ اس سے ناراض ہو, لیکن اس ناراضگی سے مراد عمومی ناراضگی ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہر وقت ہی شوہر ناراض ہوتے ہیں مطلب وہ ایک خاص کانٹیکس میں, مطلب وہ جو ایک روایت آتی ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کا شوہر جو ہے اس سے علیحدہ ہو کے رات گزارے ناراض ہو کے, تو فرشتے اس کے اوپر ساری لعنت کرتے ہیں. مطلب وہ جو میاں اور بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایک خاص ریلیشن شپ ہے, اس کے حوالے سے اس کی ناراضگی ہے.
کہ جس سے اس کی کوئی برائی کی طرف جانے کا جو ہے وہ اندیشہ بڑھ جاتا ہے. اس کانٹیکس میں یہ بات ہے، عام ناراضگی کی بات نہیں. اور تیسرا کیا ہے، واخوان متصارمان ہیں، دو بھائی جو آپس میں ناراض ہیں، مطلب 3 دن سے زیادہ جو ناراضگی ہے اس کو الاؤ نہیں نہ کیا گیا. نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ناراضگی جو ہے نا 2 بھائیوں میں 2 بہنوں میں ہو جاتی ہے، مطلب وہ تو نہیں. یہاں ناراضگی سے مراد یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا جینا مرنا ختم کیا ہوا ہے. ہاں، قطع تعلقی، جسے قطع رحمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شادی بیاہ کے موقع پہ بھی نہیں آ جا رہے، یہ اصل میں ناراضگی ہوتی ہے نا. وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بھائی جو ہے وہ بار بار صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے ہاں نہیں، پھر تو ظاہری بات، ہاں پھر تو دوسرے کا، وہ جو پہلے جو صلح کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو اس سے بری. ہاں وہ تو بریوں سے، وہ تو بریوں سے. دیکھیں، ایک ہے تعلقات کو لمیٹڈ کر لینا. اب آپ کو پتہ ہے یار زیادہ ملنے سے جھگڑے پیدا ہوں گے، تو کوئی وائز تو نہیں ہے نا، مطلب یہ کوئی اچھی تو وہ حکمت عملی نہیں ہے کہ آپ تعلقات بڑھائیں نہیں. دین نے ہمیں یہ نہیں کہا. دین نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو قطع تعلقی ہے اس کے یہاں فتیدگی ہوگی، اس کا بچہ مر گیا، تم کہتے ہو میں نے نماز جنازہ پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، تم کہتے ہو میں نے اس کے نکاح پہ نہیں جانا، حالانکہ تم اس کے سگے بھائی ہو، سگی بہن ہو. اب یہ قطع تعلقی ہے نا، یہ قطع تعلقی ہے. ٹھیک ہے، اس نے تمہیں سلام کیا، تم نے کہا میں نے سلام کا جواب نہیں دینا. باقی ناراضگیاں تو وہ تو ایک فطری چیز ہے نا، وہ مراد نہیں. یہ ہے واخوان متصارمان. نیکسٹ کیا ہے، صف پیچھے اکیلے کی نماز. تو صف پیچھے اکیلے کی نماز کے حوالے سے وہ جو روایت پہلے بھی گزری ہے حضرت ابو بکرہ کی، کہ وہ جیسے مسجد میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، تو وہ رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں ہی چل کے آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے لیکن ایسا نہ کرنا، یعنی یہ رکوع میں چل کے نہیں آنا. لیکن ان کی رکوع کی جو رکعت تھی، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرانے کا نہیں کہا، اور دوسرا یہ کہ وہ اکیلے تھے صف میں. پچھلی صف میں کیا تھے؟ اکیلے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے بھی ان کو نماز دہرانے کا نہیں کہا. ہاں، وہ جو روایات ہیں کہ جن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں کہ جس نے صلی خلف الصف وحدہ، جس نے پیچھے اکیلے نماز پڑھی صف کے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعید الصلاۃ، نماز کو دہرائے. اس سے مراد کیا ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو پھر نماز پچھلی صف میں اکیلا پڑھے تو یہ تو اعادہ کرے، یہ تو نماز دہرائے، اس کی نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر اگلی صف پیکڈ ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ اکیلے ہی نماز پڑھیں گے نا. ہاں، وہ جو پیچھے کرنے والی بات ہے نا، وہ روایت نہیں ہے، وہ روایت ثابت نہیں ہے. پکڑ کے پیچھے کرنے والی وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں حرکت اتنی بڑی ہونی ہے، پوری صف نے 50 بندے اگر صف میں ہیں تو سب نے حرکت کرنی ہے، سب کی نماز خراب ہونی ہے. دیکھیے وہ تو انہوں نے صف بنا لی نا، اب ان کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرو. ٹھیک ہے، روایت کے واضح الفاظ ہیں نا کہ پہلی صفوں کو مکمل کرو. اور یہ بھی کہا گیا کہ صفوں کی درستگی، ان کا اتمام جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے. صفوں کو سیدھا کرنا، تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہتے تھے؟ تراسو و اعتدلو، ایک تو سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ٹیڑھا میڑا نہیں کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، اپنا پوسچر جو ہے وہ سیدھا کر لو. اور دوسرا تراسو، جسے کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، بنیان مرصوص جیسے قرآن نے لفظ استعمال کیے نا.
ٹھیک ہے، بنیان عمارت کو کہتے ہیں نا، وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ صف کے اندر. تو یہ اس طرح سے آپس میں جو ہے وہ مل کے کھڑے ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحادوا بین مناکبکم، اپنے کندھے جو ہے وہ آپس میں کیا کرو، برابر کر لو، کندھوں کو آپس میں ملا لو. برابر تو ہو نہیں نہ سکتے، کوئی اونچا ہے کوئی نیچے ہے، مراد کیا ہے، آپس میں ملا لو. اور الفاظ کیا ہیں، وسد الخلل، درمیان میں جو خلل ہے اس کو کیا کرو، اس کو دور کرو. اسی لیے یہ معنی نکالا گیا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو، درمیان میں خلل نہیں ہونا چاہیے. لیکن زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہمارے بعض اہل حدیث بھائی ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنا پاؤں اتنا موڑ لیتے ہیں، آدھا پاؤں اٹھا بھی لیتے ہیں. یہ نہیں، یہ تکلف ہے. بس اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں مل گیا ہے، آگے سے بھی مل گیا ہے، تو بس وہ خلل ختم ہو گیا ہے درمیان میں. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. جی نہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، سد الخلل، درمیان میں جو خلل ہے اس کو کیا کرو، جو سپیس ہے اس کو پاٹ دو، اس کو ختم کر دو. نہیں اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں نا، وہی میں بات کر رہا ہوں، وہ تکلف کرتے ہیں. دونوں سے یہ الگ ہی دونوں انتہا ریڈیو میں بالکل کرتے ہیں. وہ بھی مطلب آپ ان کے وہ ہمارے ایک استاد سے تو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل تھے، کہتے ہیں کہ میں نے منصورہ میں نماز پڑھی، جماعت اسلامی کا جو ہیڈ آفس ہے، تو میں نیا وہاں سے پڑھ کے آیا تھا جامعہ اسلامیہ سے، مدینہ منورہ سے. اچھا وہ تھے بھی ایرانی، پاکستانی نہیں تھے، تو اس لیے انہیں یہاں کے کلچر کا اتنا اندازہ بھی نہیں تھا. ایرانی تھے، سعودی عرب میں پڑھے، اب اس شوق میں کہ پاکستان میں جا کے کوئی دین کا کام کریں، تو یہاں آئے. وہ کہتے ہیں منصورہ میں میں نے نماز پڑھی، تو میں نے تو جیسے وہاں پہ ہے مطلب ساتھ میرے بندہ کھڑا ہوا، ظہر کی نماز تھی تو میں نے اس کے ساتھ پاؤں ملائے، تو اس نے اپنا پاؤں سمیٹ لیا. مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے دوبارہ پاؤں ملا دیے. اس نے پھر پاؤں اپنا سکیڑ لیا، میں نے تیسری مرتبہ پاؤں ملا دیے، تو اس نے اپنا پاؤں اٹھا کے زور سے میرے پاؤں پہ مارا. تو کہتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آئی کہ نہیں یار یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے معذرت کی اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا جزاک اللہ، تو کہ میں دیکھوں گا مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ عصر میں پھر جو ہے وہ بندہ میرے ساتھ کھڑا تھا، عصر کی نماز میں. اچھا ابھی تک تو میں نے تحقیق نہیں کی تھی کہ مسئلہ کیا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس نے نا اپنا پاؤں میری طرف کیا، تو میں نے اپنا پاؤں سکیڑ لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا فرق پڑا تھا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو میں نے اسے کہا تھا جزاک اللہ خیرہ، اور میں نے اسے جو معذرت کی تھی اس کا اسے فرق پڑا تھا. اور اگلی نماز میں اس نے خود سے یہ احساس کیا کہ یہ بندہ اگر پاؤں ملانے والا ہے تو مجھے اس سے پاؤں ملا لینے چاہیے. تو خیر یہ بھی ایک انتہا ہے ہمارے ہاں. اب آپ اگلا پاؤں ملانے کی کوشش کریں، او بھائی اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ تم نے پاؤں نہیں ملانے. مطلب آپ نے دوسرے اسکول آف تھاٹ کی مخالفت میں مطلب یہاں تک جانا ہے کہ اگر کوئی پاؤں ملانا چاہ رہا ہے تو حدیثوں میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں نا پاؤں ملائے بغیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، چلو ٹھیک ہے. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاؤں ملانا ہی نہیں ہے، پاؤں ملانا کوئی ایسا گناہ ہے نماز کے اندر کہ جس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے یا نماز مکروہ ہو جاتی ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں نا، کہ جب نہیں کہتا تو اس سے ملا لو، کیا حرج ہے، ایک صلہ رحمی کر لو اس کے ساتھ. نہیں وہ ٹھیک ہے بات، لیکن کندھے ملانے سے خلا پر ہو گیا، لیکن کیا پاؤں ملانے سے منع کیا گیا؟ اگر منع نہیں کیا گیا تو مطلب ان کا موقف یہ ہے کہ بقدر جثہ آپ کھڑے ہوں اپنے وجود کو، اپنے پاؤں کو کھول کے، تو ٹھیک ہے بقدر جثہ کھڑے ہونے سے اگر پاؤں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ملنے دیں. آپ نے ضرور اپنے آپ کو بقدر جثہ سے بھی کم کرنا ہے تاکہ پاؤں نہ ملیں. ہاں
وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. میں نے دیکھا نا انتہا دونوں طرف ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ اہل حدیثوں کی سنت ہے تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے پاؤں ملانا. اور بھائی وہ اس کو سنت رسول سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر پاؤں آٹومیٹیکلی مل رہے ہیں تو اس کو ملنے دیں. اور اگر وہ بہت زیادہ وہ مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلوانوں کی طرح، وہ اگلا سکیڑی جا رہا ہے آپ پھیلی جا رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے سکیڑ لیے تو آپ نے ملانے کے لیے آپ نے دونوں طرف آپ نے ایکسرسائز شروع کر دی. نہیں وہ بھی نہیں، انتہا ہے. بس آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، وہ نہیں ملانا چاہتا نہ ملائیں. آپ اپنی جسامت کے حساب سے کھڑے. یہی ہے نا اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے پاؤں کھولے. لیکن یہ ہے کہ روایات موجود ہیں. پہلی صف کی فضیلت، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اذان کہنے میں یا پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا اجر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ قرآن دازی کریں گے. یعنی لڑے مریں گے کہ پہلی صف میں نے کھڑا ہونا ہے، دوسرا کہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، یہاں تک کہ قرآن دازی کر کے فیصلہ کریں گے. ایک اور روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ان پہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو صحابہ نے اللہ کے رسول دوسری صف، تو اللہ کے رسول نے کہا پہلی صف والوں پہ اللہ بھی رحمت کرتے ہیں اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دوسری صف، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا ہاں دوسری صف بھی. نماز کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے. تو صلاۃ الجماع کے بعد اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ السفر، سفر کی نماز یا آپ کہہ لیں مسافر کی نماز. تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم زمین میں سفر پر ہو، ٹھیک ہے، تو فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کر لو. یعنی اس انداز سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ فلیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. قصر کیا چیز ہے؟ الاؤڈ ہے، لازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم قصر کر لو. تو کیا معلوم ہوا کہ یہ الاؤڈ ہے، قصر نماز الاؤڈ ہے، یہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ رخصت ہے. یہی ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف یہی ہے کہ قصر کیا ہے؟ رخصت ہے، یہ الاؤڈ ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ جی مباح ہے یا آپ مستحب کہہ لیں. احناف یہ کہتے ہیں کہ قصر واجب ہے، لازم ہے قصر کرنا. یعنی پوری نماز پڑھنے والا کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. ہاں اس میں تو پوری نماز، ہاں وہ احناف کے نزدیک بھی ہے کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ پوری پڑھے گا. لیکن یہی ہے کہ قرآن کا انداز یہی ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، ہاں رخصت ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر ہی کی ہے تو وہ اس فعل سے لے لیتے ہیں. وہ آگے آ رہی ہے، روایت آ رہی ہے. تو آگے کیا ہے؟ ان خفتم، اگر تمہیں اندیشہ ہو، ساتھ میں یہ بھی شرط ہے. تو قرآن نے اس کو اندیشے کے ساتھ، خوف کے ساتھ مشروط کی ہے، کنڈیشنل کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک صحابی یعلا بن امیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ یہ جو قصر ہے، نماز قصر کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان خفتم، تو خوف کی کیفیت تو ختم ہو گئی ہے. یعنی شروع میں حالت جنگ میں ہم تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. اب حضرت عمر کے دور میں تو دیکھیں نا، وہ تو کتنا جو ہے وہ سلطنت جو اسلامیہ ہے اس کی وسعت ہو چکی ہے، ایکسپینشن ہو چکی ہے، اب تو کوئی خوف کی کیفیت رہ ہی نہیں گئی. تو وہ کہتا ہے خوف تو ختم ہو گیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یعنی فتح مکہ کے بعد تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی خوف ختم ہو گیا تھا نا، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد طائف بھی فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، حنین اور اس کی جنگ میں، تو غزوہ طائف میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقۃ، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اس کو قبول کرو. تو یہاں صدقہ کہا گیا، واجب نہیں کہا گیا، فریضہ نہیں ہے، صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات، کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ کہ قرآن میں یہ تھا کہ خوف کی حالت میں ہو تو قصر کرو. تو حضرت عمر کو سوال یہ پیدا ہوا کہ خوف کی حالت سے تو ہم نکل گئے، ہر وقت تو حالت جنگ میں نہیں ہیں، تو صرف سفر میں قصر کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آیا تو یہ حکم خوف کے بارے میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سفر تک کیا کر دیا؟ ایکسٹینڈ کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے میں سنت کی کتنی اہمیت ہے. قرآن کو اگر صرف سمجھیں گے تو سفر میں قصر جائز نہیں ہے، صرف قرآن کو سامنے رکھیں گے تو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے دوسرا جو سیکنڈ چینل ہے سنت کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا سفر تک بھی، عام سفر تک بھی جس میں خوف نہ ہو، اور ایک صدقے کے طور پہ، ایک رخصت کے طور پہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ آج تو ہم امن میں، حالت جنگ میں نہیں ہیں، تو ہم کیوں قصر کریں؟ تو انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، یہ خود قرآن نے کہا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ نے جنگ کے علاوہ بھی سفر میں قصر، اور قصر کے سبھی قائل ہیں، سبھی قائل ہیں، مطلب سارے فقہاء، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تو اس میں ہے نا جمع بین الصلاتین میں، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے میں، قصر میں کوئی اختلاف نہیں. جی مسافت کیا ہے؟ یعنی کتنا جو ہے وہ سفر ہو تو اس میں قصر کی جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں شرعی سفر جو ہے اس کی کیا لمٹس. اب اس میں جو اقوال ہیں وہ تقریباً کوئی 20 ہیں. بات پھر وہی، اقوال تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ ان کا انالیسس کرتے ہوئے کسی ایک قول کی طرف جاتے ہیں جو زیادہ نصوص کے قریب معلوم ہو. تو سب سے جو اتھینٹک روایت ہے، اصل میں روایتیں مختلف ہیں، ہوا کیوں، اختلاف کیوں ہوا؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اتنے سفر پہ قصر کرو. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول اب سفر کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، کبھی اس غزوہ کبھی اس کے لیے، تو اللہ کے رسول اس سفر کے لیے نکلے تو اتنے فاصلے پہ آپ نے کیا کی؟ قصر کی. اس سفر کے لیے نکلے تو اتنے فاصلے پہ قصر کی. اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک عمل تھا. اب سفر چھوٹے بڑے ہوتے تھے تو اس اعتبار سے مختلف آراء بنتی چلی گئی. سمجھ رہے ہیں نا بات، یہ اختلاف کیوں ہوا؟ تو سب سے اتھینٹک جو روایت ہے حضرت انس بن مالک سے، کہ جب ان سے سوال ہوا، یہ مسلم کی روایت ہے، جب ان سے سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب 3 میل، اچھا راوی کو تھوڑا سا وہم ہوا ہے، 3 میل یا 3 فراسخ، 2 لفظ ہیں. فرسخ 3 میل لیں تو 3 میل تو واضح ہے، 3 امیال، یا دوسرا لفظ ہے فراسخ. فرسخ اصل میں ہوتا ہے 3 میل کا، ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا. اگر 3 فرسخ لیں 9 میل بنتا ہے. یا تو وہ راوی نے جو ہے وہ اس سے مراد ایک فرسخ لینا تھا، پھر تو بات سیدھی ہو جاتی 3 میل یا ایک فرسخ، لیکن اس نے فراسخ کا لفظ بول دیا کہ 3 میل یا 3 فراسخ کے اوپر. اب یہ نہیں معلوم. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 رکعتیں پڑھی قصر کی، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھا. یہ حضرت انس سے روایت ہے صحیح مسلم میں. تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اس باب میں، یعنی مسافت کے باب میں، یہ سب سے اتھینٹک روایت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 3 میل لیں یا 3 فرسخ، مطلب فرسخ لیں، 9 میل لیں. تو اس کا حل جو ہے وہ بعض اہل علم نے یہ نکالا کہ حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 فرسخ سفر کرتے تو قصر کرتے تھے.
تو گویا وہاں فراسخ کا لفظ شاید غلطی ہے، وہ اصل میں فرسخ تھا جو فراسخ بن گیا۔ نہیں، یہاں دیکھیں نا، یہاں الفاظ کیا ہیں، یہاں الفاظ یہ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فرسخن، جب اللہ کے رسول ایک فرسخ سفر کرتے تھے، یکسر السلام، یعنی اس کے ساتھ مطلب ثلاثہ اربع ایسے کر کے نہیں نا کوئی لفظ آیا، وہ پورا لفظ آپ کو ڈالنا پڑے گا نا۔ فراسخ اور فرسخ اس میں تو صرف الف کا فرق ہے نا، مطلب چھوٹی سی وہ ہو جاتی ہے غلطی۔ لیکن اس غلطی کی وجہ سے 6 میل پڑ گیا۔ اس کو وہم کہتے ہیں، راوی کو بعض اوقات وہم ہو جاتا ہے، وہ خود جب او کا لفظ لا رہا ہے تو گویا اس کو وہم ہے کہ ثلاثۃ امیال ہیں یا ثلاثۃ فراسخ ہیں، اس کو وہم ہے کہ مطلب اس نے یہی کہا کہ بھائی مجھے نہیں اب یاد نہیں ہے کہ 3 امیال تھے یا 3 میل تھے یا 3 فرسخ تھے، مجھے یاد نہیں ہے، وہ یہ کہہ کے بری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک دوسری روایت نے آ کے کہا کہ نہیں، وہ جو وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے یاد نہیں ہے، تو ایک دوسری روایت آ کے بتا رہی ہے کہ وہ 3 میل تھے اصل میں، 1 فرسخ تھا۔ ہاں وہ آگے آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ یعنی اگر انہیں کوئی لفظ یاد نہیں رہتا تھا تو وہ یہ بتا دیتے تھے کہ بھائی مجھے نہیں یاد کہ یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا۔ یہ دیانتداری انہوں نے کسی خبر کو آگے ٹرانسفر کرنے میں، منتقل کرنے میں اس کا بہت لحاظ کیا ہے، اس کو دین سمجھ۔ 1 میل سے مراد ہے 1748 میٹر۔ مجھے یہ نہیں پتا ہے، 748 میٹر، 1.7 آپ کہہ لیں، 1.75 میٹر، یعنی 1.25 کلومیٹر، تقریباً 1.25 کلومیٹر کا 1 میل ہے۔ دیکھیں پرانے زمانے میں جو میل کاؤنٹ ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تھا ہاتھوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، یہ 1 ہاتھ، اس وقت تو اسکیل نہیں تھے نا، تو انہوں نے اچھا ایک تو 4000 ہاتھ کا 1 میل ہوتا تھا اور ایک 6000 ہاتھ کا ہوتا تھا، وہاں پہ بھی یہ فرق ہے، لیکن یہ اتنا ڈفرینس نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 4-6 والا ہو، ٹھیک ہے، یہ اتنا ڈفرینس نہیں ہے، وہ تقریباً 1/3 کا ڈفرینس ہے۔ تو وہ ہاتھ کے اعتبار سے ہم اس میل کی بات کریں جو اس وقت کا پیمانہ رائج تھا۔ تو 1.25 کلومیٹر کا 1 میل ہے، تو یہ کتنا بنے گا؟ 3 میل جو ہے، 5 کلومیٹر سے زیادہ ہی بنتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، 5.25 کلومیٹر تقریباً بن جائے گا۔ زیادہ احتیاط پہ جانا چاہیں تو اس کو 3 فراسخ، یعنی راوی نے 2 لفظ بولے ہیں نا، تو 9 میل کر لیں، تو 9 میل کتنا بن جاتا ہے؟ 14-15 کلومیٹر، اگر زیادہ محتاط ہونا چاہیں۔ آگے آ رہے ہیں، ابھی تو شروع ہی ہیں مسائل۔ جی فقہاء میں حنابلہ، شافعیہ اور مالکیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ 48 میل ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت اصل میں اسی قسم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سفر کیا تو قصر کیا۔ حنفی، شافعی اور مالکی یہ کہتے ہیں کہ 48 میل ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ انہوں نے ایک اور روایت سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ سفر اس کو کہتے ہیں جو 1 دن اور رات کا سفر ہو، لیکن ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے، سفر اس کو کہتے ہیں۔ احناف کے وہ آگے آتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ 54 میل ہے، مطلب اس کو کلو میٹرز میں آپ خود کنورٹ کر لیں۔ احناف کے نزدیک یہ 54 میل ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر وہ ہے جو 3 دن کا سفر ہو. اچھا انہوں نے جو روایت بیان کی ہے جیسے اب احناف نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسافر کو یہ رخصت دی گئی کہ وہ 3 دن تک مسا کرے. تو وہاں سے انہوں نے نکالی کہ سفر جو شرعی سفر ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے. حالانکہ یہ روایات واضح نہیں ہیں. بات وہی ہے نا کہ ایک روایت جو ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے مسئلے میں اس کو ترجیح دینا چاہیے، پریفر کرنا چاہیے. اچھا ایک اور روایت ہے جسے عام طور پہ فقہا نے 1 دن کے سفر کو کہا کہ یہ شرعی سفر ہے 1 دن رات کا. کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ وہ ایک خاتون چلے گی وہ صنعاء سے، ٹھیک ہے، حج اور عمرے کے لیے، تو وہ دن رات کا سفر کرے گی اور کوئی اس کو، تو وہاں سے انہوں نے نکال لیا وہ حج اور عمرے کا وہ شرعی سفر. تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ دن رات کا سفر کرے گی اور کوئی اس کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. حالانکہ وہ روایت اس کانٹیکس میں نہیں ہے کہ شرعی سفر کیا ہوتا ہے. اس روایت میں اصل مسئلہ کیا زیر بحث ہے کہ اتنا پرامن ہو جائے گا معاشرہ، سوسائٹی اتنی پیسفل ہو جائے گی اسلام کے غلبے کی وجہ سے کہ یہ صورتحال ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے مطلب اس چیز کو دیکھنا کہ روایت اصل میں کس کانٹیکس میں ہے، کس سیاق و سباق میں ہے اور اس میں اصل کیا بتلایا جا رہا ہے. مطلب اس کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس لیے حضرت انس کی روایت تو بالکل واضح ہے. وہ تو سوال ہوا نا کہ کتنی مسافت پہ قصر کریں گے، تو انہوں نے جواب میں کہا. وہ جو دوسری روایات ہیں ان سے بات نکالی گئی ہے، وہ اس مسئلے میں وارد نہیں ہوئی. ہاں اس مسئلے کے حوالے سے اگر کوئی روایات وارد ہیں جن میں کوئی 48 میل کا تذکرہ ہے تو وہ ضعیف ہیں. نہیں یہ اس میں بھی نہیں کہا گیا، یہ بھی اس میں نہیں کہا گیا. ہاں وہ یہی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مختلف سفروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی نیکسٹ کیا ہے؟ مقام. کہاں سے سفر کو شمار کریں گے؟ سفر جو ہے وہ آپ کی شہر کی حدود سے باہر، یعنی عرفاً مسافر اسی کو کہتے ہیں جو شہر کی باؤنڈری سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے، شہر کے اندر کوئی بھی آپ کو مسافر نہیں کہتا، مطلب عرفاً وہ مسافر نہیں نہ ہوتے. یہ بات عرف پہ چھوڑی گئی. ٹھیک ہے، تو باؤنڈریز جو ہے نا کسی بھی شہر کی معروف ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قصور جو ہے وہ لاہور میں نہیں ہے، شیخو پورا لاہور میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاہدرہ لاہور کا حصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا اصل میں میجارٹی یہ کہتی ہے کہ مسافر جو ہے نا، مسافر وہ شہر سے نکل کے مسافر بنتا ہے. یہی بات بہتر ہے. شہر اگرچہ بعض نے یہ کہا ہے کہ شہر کے اندر بھی مسافر ہوتا ہے، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں جائے تو بعض نے یہ بات کہی ہے. اچھا یہ بھی بلکہ کہا ہے بعض نے کہ جب اس نے سفر کی نیت کر لی تو وہ مسافر بن گیا. یعنی ابھی اس نے نیت کر لی کہ اس نے ظہر کے بعد نکلنا ہے اور واقعتاً میں اس نے نکلنا ہے، سامان پیک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سامان پیک کیا ہوا ہے، تو اب وہ ظہر قصر کر کے نکل سکتا ہے گھر پہ ہی، کیونکہ نکل تو وہ رہا ہے، تو وہ نیت کے ساتھ ہی مسافر بن گیا. مطلب ان اختلافات میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے استدلال کی، ہمیں اگرچہ سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ اس کو گھر سے ہی مسافر کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کم از کم شہر سے باہر نکلنے دو، پھر اس کو مسافر بناؤ، پھر اس کے بعد اس کو قصر کی اجازت ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ سفر تو شروع ہو جاتا ہے اس کا، لیکن آگے ریل اس نے پکڑنی ہے، اس کی ارجنسی ہے، یا جہاز پکڑنا ہے، یا کوئی بس پکڑنی ہے، اسی وقت اس کو اس کی ارجنسی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، جس نے شہر کی حدود سے باہر جانا ہو، ٹھیک ہے، جیسے اس نے انہوں نے کہا کہ ریل پکڑنی ہے، لاہور سے کراچی جا رہا ہے، یا بائی ایئر اس نے سفر کرنا ہے، دبئی جا رہا ہے پاکستان سے، تو اس کا تو گھر سے باہر نکلتی سفر تو شروع ہو جاتا ہے، بھلے وہ شہر کی حدود میں ہو. تو اس لیے اگر وہ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لے قصر تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ گھر پہ قصر پڑے تو یہ مجھے ذرا لگتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، اتنا نہیں کرنا چاہیے،
کہ گھر سے ہی ظہر جو ہے وہ قصر کر کے نکلے. ہاں تو اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر کر لے. ہاں وہ روایت اس طرح سے ہے کہ ہاں لیکن وہ اصل میں سفر میں ایسا کرتے تھے, گھر میں ایسا نہیں کرتے تھے. ہاں ہاں یہ پھر ایسے کرتے تھے. ہاں پہلے مقام سے نکلتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا کہ جمع کیا ہو یا قصر کی ہو. اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, پھر وہاں سے آگے نکلنا تھا, وہاں جمع کر لی, وہاں جو ہے وہ آپ نے قصر کر لی. چلیں جی, مدت, انتہائی مدت کیا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک, شافعیہ, مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک 4 دن تقریباً مدت ہے. آپ نے کسی شہر میں اگر 4 دن قیام کیا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ مسافر ہیں. 4 دن سے زیادہ اگر آپ کا قیام ہو گیا تو پھر آپ مقیم ہیں. ہاں اگر آپ کا 1 ہفتے کا کہیں پہ قیام ہے تو پھر آپ مقیم ہیں ان فقہا کے نزدیک. 4 دن آپ قصر کریں, پھر اس کے بعد آپ مکمل نماز پڑھیں. جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ گئے, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ اقامت پذیر ہو گئے. تو مالکیہ, شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی اگر نیت ہے وہاں قیام کی, ٹھیک ہے, یا 20 نمازوں کی, تو پھر آپ کیا ہیں؟ مسافر ہیں. اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہے تو پھر آپ مقیم ہیں. احناف کی رائے یہ ہے کہ 15 دن تک اگر کہیں پہ قیام ہے تو آپ مسافر ہیں. 15 دن سے زیادہ اگر آپ کا قیام ہے تو آپ کیا ہیں؟ مقیم ہیں. یعنی 15 دن تک آپ قصر کریں. اور اگر یہ اہم نقطہ ہے, اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ اس نے کل نکلنا ہے اور اس طرح اس کو 2 سال لگ جائیں تو سب کے نزدیک قصر کرے گا. ہو نہیں رہا. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ اب اس نے یہاں جیسے پھنس گیا, مثال کے طور پہ یہاں انہوں نے بعض آثار بیان کیے ہیں کہ بعض صحابہ جیسے کسی سفر میں تھے تو برف باری میں پھنس گئے. اب ناردرن ایریاز میں آپ گئے, لینڈ سلائیڈنگ ہوئی, آپ پھنس گئے, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب آرام سے ہی ہوگا معاملہ, ٹھیک ہے, تو 6 مہینے تک وہ قصر کرتے رہے. دیکھیں نا, یہ روایت یہ ہے, امام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر, یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے نا نافع, وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر جو ہے انہوں نے آذربائیجان میں 6 ماہ تک قیام کیا اور وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے کیونکہ واپس آنے میں برف باری حائل تھی. اسی طرح ایک اور راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعد کے ساتھ شام کے بعض گاؤں میں 40 راتوں تک ٹھہرے رہے اور حضرت سعد جو ہے وہ قصر کرتے رہے. اچھا, اس کی توجیہ دوسرے ائمہ نے یہ کر لی کہ جی وہ ہر روز نکلنے کا ارادہ کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ 2 سال تک بھی اگر نکلنے کا روز ارادہ ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں, آپ مسافر ہیں. لیکن جو اس کے قائل ہیں کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے, اور یہی قول درست ہے, اس کی کوئی مدت نہیں, جو لی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی سفر میں, جیسے تبوک میں آپ نے 20 دن قیام کیا. اچھا, یہ بھی روایت ہے, تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحیح روایت ہے, 20 دن قیام کیا اور آپ نے قصر کی, تو یہ 4 اور 15 والا تو ویسے ہی نکل جاتا ہے نا. ہاں وہ یہی توجیہ کرتے ہیں. نہیں, اس کے تو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ خوف تو جو ہے نا وہ اس کو
شرط نہ بنائیں. وہ 20 دن میں بھی تو نیت کا ضروری نہیں کہ 20 دن کی نیت ہو, ایکسٹینڈ بھی ہو, پہلے 5 دن کی ہو 10 ہو. وہ تو دیکھیں وہ تو پھر ہر جگہ یہی ہو سکتا ہے, 4 دن میں بھی 15 دن میں بھی نیت تو ہم معلوم نہیں کر سکتے. تو اگر ہم نے ظاہر فعل سے استدلال کرنا ہے نا, 15 والوں نے بھی ظاہر فعل سے استدلال کیا, ٹھیک ہے, نیت سے استدلال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے 15 دن قیام کیا. ہیں 20 دن کیوں؟ نہیں بعض مطلب اسفار میں 15 دن جیسے اناف نے لے لیا نا. تو ہم نے جب بھی استدلال کرنا ہے ظاہر فعل سے کرنا ہے, نیت ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کے وسلم کی کیا نیت تھی. آپ کو بتایا نا, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ اصل میں نیت نہیں تھی اتنے دن ٹھہرنے کی. جس کا تعین ہو اس میں تو آپ کے پاس 4 دن ہی ہے, جیسے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں, جس میں نیت آپ کو پتہ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم دیکھیں نا ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, وہ اگر تبوک میں 20 دن ٹھہرے ہیں نا, تو آپ کی 20 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں تھی. آپ تو گئے بس کہ وہ لڑائی کرنے کے لیے گئے, تو آپ نے کہا کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا. لیکن دوسرے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے نا. دوسرے اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ تو آیا ہی نہیں ہے. جب وہ آیا ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جنگ کا خطرہ نہیں ہے. اب اللہ کے رسول ٹھہرے ہیں ساتھ والے قبائل سے معاہدے کرنے کے لیے, اور آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے ساتھ والے قبائل سے معاہدے کیے اور واپس آئے. اور جو ٹھہرے بھی ایک خاص مدت کے لیے, وہ بھی اس کے اوپر روب ڈالنے کے لیے, اس کے انتظار میں نہیں. اس میں کون سا موقف نہیں, مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے, زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ اس کی مدت متعین نہیں ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اس میں یہی بات کہی ہے, بلکہ امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے. تو اس میں بہتر موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق عرف سے. دیکھیں سفر کے جتنے مسائل ہیں, جب کوئی قاعدہ ضابطہ آپ کو نہیں مل رہا کہ آپ اس قاعدے کے ساتھ ان کو جوڑیں, تو ہمارے پاس ایک ہی قاعدہ ضابطہ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ عرف کا ہے. عرف میں وہ شخص مسافر کنسیڈر ہوتا ہے کہ نہیں, عرفن. یعنی ایک بندہ کہیں پہ 6 ماہ سے پھنسا ہوا ہے, تو لوگ اس کو مسافر سمجھ رہے ہیں یا مقیم سمجھ رہے ہیں. اگر لوگ اس کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ مسافر ہے, تو وہ قصر ہی کرے گا. تو ابائی علاقے میں اگر کوئی جاتا ہے, جیسے لیٹس سپوز آپ لاہور میں رہتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں, تو پھر آپ آبائی علاقے میں اگر آپ کا وہ والا گھر ہے کہ جس میں آپ وارث ہیں, تو پھر تو آپ وہاں مسافر نہیں ہوتے, آپ تو اپنے گھر گئے جس میں آپ کا حصہ ہے. یہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ واپس اپنے والدین کے گھر جاتی ہے, تو وہاں قصر کرے گی یا پوری نماز پڑھے گی. اگر تو اس گھر میں اس کی وراثت ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گی, کیونکہ وہ اس کی ایک حصے کی مالکن ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ وہاں پہ مسافر ہے. اور اسی طرح حج اور عمرے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ حج اور عمرے پہ بھی, ٹھیک ہے, آپ سفر میں ہی ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر آپ کو ایک بات کہی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک, اور میرے خیال میں یہی موقف راجح ہے, کہ قصر ایک رخصت ہے, لازم نہیں ہے. تو حج اور عمرے پہ جا کے اب جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے وہ کیوں قصر کرے گا, پوری نماز پڑھے گا نا. سوال تو اس کے لیے پیدا ہوگا کہ جو جماعت چھوڑ رہا ہے. تو عورتوں کے لیے بھی وہاں جماعت کے ساتھ انتظام ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ عورتیں بھی جا کے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. سوال تو اس کے لیے پیدا ہوگا جو ہوٹل پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ جب وہ وہاں پہ گیا ہے تو پوری نماز ہی پڑھے, کیونکہ یہ ایک رخصت ہے, زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ثواب کمائے. لیکن اگر وہ قصر کر لیتا ہے تو قصر کی اجازت ہے. نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. انسان کو اس کے گھر میں اس کی اپنی جائیداد پہ کوئی بھی مسافر نہیں سمجھتا. یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں نا, بات پھر وہی ہے, ہمیں اصل میں دیکھیں معنی ڈیفائن کرنا ہے.
معنی ڈیفائن کرنا ہے سفر کا، وہ سفر کا لفظ جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رخصت دی ہے نا، یہ تو اتفاق ہو گیا. رخصت کس کے لیے؟ اب مسافر کون ہے یہ کیسے ڈیفائن ہوگا؟ لیکن ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں، اب ہم یہاں پہ رہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے مسافر میں جاتے ہیں. اپنے اگر میری جائیداد ہے، مثال کے طور پہ میرا مری میں گھر ہے، مجھے کون مسافر سمجھے گا؟ میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں کہاں مسافر ہوں؟ لوگوں کے 4 گھر ہوتے ہیں، ایک اس کا کراچی میں ہے. اب ایک بندہ اسی گھر میں 6 ماہ جا کے رہتا ہے یا 1 ہفتے جا کے رہتا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹریول ٹائم کے اندر آپ مسافر ہیں. ہاں، ٹریول ٹائم میں جو آپ درمیان میں انٹر سٹی جو آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو اپنے گھر میں، آبائی گھر میں آپ کبھی بھی مسافر نہیں ہوتے. جہاں بھی آپ کی جگہ ہے، دیکھیں نا پھر سفر کی حکمت بھی کیا ہے، قصر کی حکمت بھی کیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں اس طرح سے کمفرٹیبل ہوتا ہے، دوسرے کی جگہ پہ اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوتا، مشقت بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں رخصتیں دے دی. نوافل اور سنن کی ادائیگی، ٹھیک ہے جی، نوافل اور سنن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نوافل اور سنن ادا کیے جا سکتے ہیں سفر کی نماز میں. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے سنت ہی پڑھنی ہے تو میں فرض کیوں نہ پورے پڑھ لوں. تو دونوں آرام موجود ہیں، لیکن معاملے میں سختی نہیں ہے. اگر وقت ہو تو آپ سنن اور نوافل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو پھر یہ تکلف ہے. جیسے وہ تبلیغ والے وہ بس رکواتے ہیں، اب بھائی اب آپ فرض پڑھیں، پوری بس آپ نے رکوائی ہوئی ہے، اب آپ سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں، ٹرین بھی چل گئی. تو اللہ کے رسول وسلم نے سفر میں، جیسے یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ 8 رکعتیں پڑھی. یہ وہی چاشت کی نماز تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں. جمع بین الصلاتین، سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا. جمہور کے نزدیک سفر میں جمع جائز ہے، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اگر کچھ تفصیل میں اختلاف ہے اگرچہ، لیکن اوورال جمع ان کے ہاں جائز ہے، محدثین کے ہاں بھی. احناف کے نزدیک جمع جائز نہیں سفر میں، 2 نمازوں کو جمع کرنا، سفر میں جمع کرنا. تو جمہور کے نزدیک سفر میں بھی جمع جائز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ جمع کیا. ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. نہیں، ظہر کے ٹائم میں جی، مغرب کے ساتھ جمع کیا. تمام روایات کو سامنے رکھیں تو سب قسم کی جمع اللہ کے رسول سے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح سے ثابت ہے. ظہر کے وقت میں آپ نے عصر کو ملا لیا، عصر کے وقت میں آپ نے ظہر کو کر لیا، مغرب کے وقت میں عشاء کو ملا لیا، عشاء کے ساتھ مغرب کو ملا لیا. جیسا کہ یہ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو پھر آپ ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کے ساتھ جمع کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر کرتے تو پھر آپ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا کرتے. سفر کے دوران کی بات، تبوک کے موقع کی بات ہے، تبوک کے موقع. احناف کے نزدیک جو ہے سفر میں جمع سوری ہے، یعنی جمع حقیقی نہیں ہے. جمع سوری سے مراد یہ ہے کہ ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھیں اور عصر کو اول وقت میں پڑھیں، مغرب کو جو ہے وہ آخر وقت میں پڑھیں، عشاء کو اول وقت میں پڑھیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ جمع تاخیر کی بات کریں. اگر روایتوں میں جمع تقدیم بھی ملتی ہے، جمع تقدیم سے مراد کیا ہے کہ ظہر کے ساتھ ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیا، تو اس میں آپ یہ تعویل نہیں کر سکتے پھر. یا مغرب کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو پڑھ لیا، اس میں آپ یہ تعویل نہیں کر سکتے کہ یہ جمع سوری تھی. یہ اصل میں جمع حقیقی تھی، جمع سوری نہیں تھی، جیسا کہ احمد ثلاثہ کا موقف ہے کہ یہ جمع حقیقی تھی.
لیکن جمع سوری تو پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو اپنے وقت میں نماز پڑھنا ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ابتدا سے انتہائی وقت میں نماز ہو جاتی ہے۔ بارش میں جمع کرنا، بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا بارش والی رات، تو بارش میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ اختلافات ہیں ائمہ کے، جیسے شوافی کہتے ہیں کہ ظہرین اور مغربین پڑھ لیں، ٹھیک ہے، حنابلہ کہتے ہیں صرف جو ہے وہ مغربین یا عشاءین جائز ہے، مطلب ظہرین میں وہ نہیں کہتے، تو اس قسم کے اختلاف ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر مغرب میں ملتا ہے تو دین اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مغرب میں ہی جمع نہیں ہے بلکہ وہ ظہر میں بھی جمع کی جا سکتی ہے۔ لیکن واقعہ ایسا ہوا نا کہ وہ مغرب کے وقت بارش ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ صرف اس میں جائز ہے حنابلہ نے، لیکن شوافی اس طرف گئے کہ نہیں، اور شوافی کی بات ٹھیک تھی کہ اصل چیز سبب ہے، وہ سبب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ سبب اس وقت بھی ہوگا تو اس وقت بھی جمع کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ بیماری میں جمع کرنا، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بیمار کے لیے بھی کیا ہے، جمع کی رخصت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے مستحاضہ عورت ہے، یا پھر وہ جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا بعض اوقات لوگوں کو جو ہے نا بہت زیادہ ہوا خارج ہونے کا مطلب ہوتا ہے، وہ یہ لوگ جمع کر سکتے ہیں، یا کوئی بیڈ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اسٹریچر پر ہے، تو وہ جمع کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں سفر میں مشقت اتنی نہیں ہے، بعض اوقات بیماری میں مشقت بڑھ جاتی ہے، تو اللہ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو جو ہے وہ اس کی وجہ کو سامنے رکھنا چاہیے، تو اس وجہ کے اعتبار سے بیماری میں بھی اجازت ہونی چاہیے، جیسا کہ امام مالک اور امام شافعی کی رائے ہے، بھلے اس میں کوئی صریح روایت نہ بھی ملتی ہو، لیکن جمع کی علت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ نہیں کبھی کبھار بھی اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے اور اس کی بیماری کی مشقت اتنی ہے جو سفر کی مشقت ہے تو وہ جمع کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ابن تیمیہ تو بہت مطلب اس میں رخصت دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طباخ ہے اور خباز ہے، تندورچی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی جمع کر سکتا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو چھٹی یا رخصت نہیں ملتی، جیسے اب یورپ وغیرہ میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا وقت پہ نماز پڑھنا، کیونکہ کافروں کا ماحول ہے، وہ رخصت تو دیتے نہیں ہیں، وہ آفس ٹائمنگ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، یا پھر یہ ہے کہ ٹائمنگز ایسی ہیں جغرافیائی حالات کی وجہ سے، جیسے سیکنڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں ٹائم ہی بہت چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں پھر جو ہے وہ اجازت نکل سکتی ہے ان حالات میں، کیونکہ نیکسٹ یہی ہے نا، ضرورت اور حاجت، ضرورت اور حاجت کی وجہ سے بھی بعض اہل علم جو ہے وہ قائل ہیں کہ جمع کر سکتا ہے، لیکن عادت نہ بنائے، اصل بات یہ، کیونکہ وہ روایت ہے نا صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا، مدینہ میں جمع کیا، یعنی سفر نہیں تھا، فی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی خوف تھا اور نہ بارش تھی، یعنی خوف اور بارش کی وجہ سے تو جمع کر ہی سکتے ہیں، سفر کی وجہ سے بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ضرورت اور حاجت کے تحت یہی بات ہے نا، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، فی غیر خوف ولا مطر، خوف اور مطر کے علاوہ، یہ نہیں کہا کہ بغیر عذر کے۔ راوی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو یہ روایت نقل کر رہے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک بات بیان کی، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ فقہاء صحابہ میں سے ہے نا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، تو یہ لفظ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ امت کو
تنگی سے نکالیں، مشقت سے نکالیں، ٹھیک ہے. یعنی مشقت میں اگر کسی کے پڑھنے کا اندیشہ ہو اور یہ عذر موجود نہ ہو جو کہ شرعی عذر ہے، جن کا ذکر نصوص میں آ گیا، جیسے سفر ہے، مرض ہے، ٹھیک، مطر ہے، تو پھر بھی وہ جمع کر سکتا ہے. جیسے وہ یہ بات آئی تھی کہ بچے کے فائنل ایگزامز ہو رہے ہیں تو وہ جمع، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں. عادت، ایک بات تو یہ کہ عادت نہ بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ مشقت میں پڑ رہا ہو. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.